الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج کا درس قرآن میں سورہ کوثر کی تفسیر میں سنانے جا رہا ہوں. سبحان اللہ. اس سورت کا نام ہے الکوثر. اس کی ابتدا میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرماتا ہے انا آتینا کل کوثر، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا. یہ خیر کثیر آپ کو دائمی طور پر دنیا اور آخرت میں حاصل ہے. اسی خیر کثیر کا ایک فرد ہے حوض کوثر، جو آپ کو محشر میں حاصل ہوگا. اسی کا ایک فرد نہر کوثر ہے جو آپ کو جنت میں حاصل ہوگا. سورۃ الکوثر مکی یا مدنی؟ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ سورۃ انا آتینا کل کوثر مکی ہے. حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اس کی مثل روایت کیا ہے. سورۃ الکوثر بعد راوی مدنی بھی لکھتے ہیں. اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. شادی عرض کرتے ہیں ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. اچانک آپ کو اونگ آئی، نیند آئی، نیند کا غالبہ آیا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے سر بلند کیا اور فرمایا ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. پھر آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے؟ اس میں خیر کثیر ہے اور یہ وہ حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت اس حوض پر جمع ہوگی اور اس کے برتن ستاروں کے عدد کے برابر ہیں. اس پر ان میں سے ایک بندہ وہاں سے نکالا جائے گا. میں کہوں گا اے میرے رب یہ میرا امتی ہے. بس اللہ تبارک تعالیٰ فرمائے گا آپ اب خود نہیں جانتے اس نے آپ کے بعد دین میں کیا نیا کام نکالا تھا. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، امام بخاری نے کوثر کے متعلق جو احادیث مبارکہ کی روایت کی ہے اسے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ان سے معلوم ہوتا ہے سورہ کوثر مکی ہے. ان احادیث میں یہ تصریح ہے آپ کو نہر کوثر شب معراج میں عطا کی گئی اور معراج آپ کی ہجرت سے 1.5 سال پہلے مکہ میں ہوئی ہے. اس سے واضح ہوا سورۃ الکوثر مدنی نہیں بلکہ مکی ہے. امام بخاری نے سورۃ الکوثر کی تفسیر میں جو احادیث درج کی ہے تو اسے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف معراج کرائی گئی تو آپ نے فرمایا ایک نہر دریا پر آیا جس کے دونوں کناروں پر کھوکھلے موتیوں کے گنبد تھے. میں نے کہا اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ کوثر ہے. کیا فرمایا؟ یہ کوثر ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انا آتینا کل کوثر کے متعلق سوال کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
یہ وہ نہر ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے. اس کے دونوں کناروں پر کھوکھلے موتی ہیں. اس کے برتنوں کی تعداد ستاروں کے جتنے ہیں اتنے ہیں. حضرت ابن عباس نے الکوثر کی تفسیر میں فرمایا وہ خیر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے. ابو البشر بیان کرتے ہیں الکوثر جنت میں جو نہر ہے اس کو کوثر کہتے ہیں. جو نہر جنت میں ہے اور جب بندہ جنت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ عطا فرمائی ہے. اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الکوثر خیر کثیر ہے. یہ ان لوگوں کے قول کے خلاف نہیں ہے جو جنہوں نے کہا اس سے مراد جنت میں نہر ہے, کیونکہ جنت میں نہر بھی خیر کثیر کے افراد میں سے ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, امام راضی نے فرمایا سورۃ الکوثر اس سے پہلے والی جو سورت ہے سورہ ماعون میں, سورہ ماعون میں منافق یا مشرک کے 4 اوصاف بیان فرمائے. پہلا یہ وہ بخیل ہوتا ہے. دوسرا یہ مشرک بخیل ہوتا ہے کیونکہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر برا سمجھتا ہے. اس صورت میں بخیل کے مقابلے میں فرمایا ہم نے اے محبوب آپ کو کوثر عطا کی, یعنی آپ بھی بکثرت عطا کیجئے. سورہ ماعون میں منافق کا دوسری جو صفت بیان فرمائی ہے وہ نماز نہیں پڑھتا. منافق نماز نہیں پڑھتا. سورہ ماعون کی آیت نمبر 5 میں فرمایا آپ نماز پڑھتے رہیں, یعنی ہمیشہ نماز پڑھتے رہیں. اور منافق کا تیسرا وصف یہ بیان فرمایا وہ ریاکاری کرتا ہے, دکھاوا کرتا ہے. اور سورہ ماعون کی آیت نمبر 6 اس کے مقابلے میں الکوثر میں فرمایا لربک, یعنی اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھے. منافق لوگوں کی دکھاؤ کے لیے نماز پڑھتا ہے. اے محبوب آپ اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھیں. اس لیے کہ منافق لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے تو مجھے راضی کرنے کے لیے. سورہ ماعون میں منافق کا چوتھا جو وصف بیان فرمایا ہے وہ زکات ادا نہیں کرتا. منافق زکات ادا نہیں کرتا. اس کے مقابلے میں فرمایا وَنْحَرْ, حتیٰ کہ آپ قربانی کیجئے. اس سے بات نکلتی ہے کہ آپ قربانی کا گوشت لوگوں میں تقسیم کیجئے. سورہ کوثر کے آخر میں فرمایا اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, یعنی منافق جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے وہ عنقریب مر جائے گا اور دنیا سے اس کا نام و نشان مٹ جائے گا. اور آپ کا ذکر جمیل دنیا میں اور قیامت تک رہے گا اور آخرت میں آپ کو اجر عظیم عطا کر دیا جائے گا. اس صورت سے معلوم ہوا عارفین یعنی اولیاء کاملین عابدین کے 3 درجات ہوتے ہیں. پہلا درجہ وہ اپنے دلوں اور روحوں سے اللہ تعالیٰ کے نور جلال میں مستغرق ہوتے ہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میں اس درجے کی طرف اشارہ ہے. آپ کی روح مقدسہ تمام ارواح بشریہ سے ممتاز ہے, تمام انسانوں سے افضل و اعلیٰ ہے, کیونکہ وہ باقی روح کی بنسبت بہت جلد اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ آپ کی روح ہوتی ہے. عارفین یعنی اولیاء کاملین عابدین
ہمیشہ اطاعت اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اس لیے فرمایا گیا فصلی لربک، اس میں درجے کی طرف اشارہ ہے، یعنی آپ ہمیشہ اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ عارفین عابدین اپنے نفس کو دنیاوی لذت اور خواہشات کے حصول سے دور رہتے ہیں، اولیاء کرام دور رہتے ہیں، اور اس درجے کی طرف فرمایا ونہر سے اشارہ فرمایا نفس کو ان لذتوں سے روکنا اور اس کو ذبح کرنے کے قائم مقام ہے۔ کہ میرے محترم بزرگ اور دوستو، سورہ کوثر کا اس سے پہلی سورتوں سے رابطہ کیا ہے؟ اس میں کیا کہا گیا ہے؟ سورۃ الکوثر سے پہلے جو سورتیں تھیں، اس کے بعد والی جو سورتیں ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں سورہ والضحیٰ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی تعریف فرمائی، فرمایا آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا نہ آپ سے بیزار ہوا، اور پھر سورہ والضحیٰ کی تیسری آیت میں فرمایا آپ کے ہر بعد والی گھڑی اس سے پہلے والی گھڑی سے افضل ہے، اور پھر والضحیٰ کی آیت نمبر 4 میں فرمایا الخلیل آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ محبوب اب راضی ہو جائیں گے، اور پھر اسی سورہ والضحیٰ کی آخرت کی نعمتیں، دنیائی نعمتوں کے متعلق فرمایا کیا اس نے آپ کو یتیم پا کر ٹھکانہ نہیں دیا، اور پھر سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 6 میں فرمایا آپ کو حب الہی میں سرشار پایا تو مخلوق کی طرف متوجہ کیا، اور آپ کو ضرورت مند پایا تو آپ کو غنی کر دیا۔ آقا مجاہد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہے، اور سورہ نشرہ کی 3 آیتوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعریف ہو رہی ہے۔ آقا علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا کیا ہم نے آپ کے خاطر آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کیا؟ ارے کس کے خاطر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر محبوب ہم نے آپ کے خاطر آپ کے سینے کو کشادہ فرمایا ہے، آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا گیا ہے جس نے آپ کی پشت کو گرابار کر رکھا تھا، اور پھر اس میں یہ بھی فرمایا ہم نے آپ کے خاطر آپ کے ذکر کو اتنا بلند کیا ہے، بلند کرنے والا جانے اور جس کو بلند کیا ہے وہ جانے۔ یہ دنیا کے 2 پیر کے جانور کیا جانتے ہیں نبی کی شان کیا ہے، نبی کی عظمت کیا ہے؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام عشق محبت امام احمد رضا صاحب فاضل بریلوی فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسرو عرش پہ ہوتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، اسی طرح ہم پھر اور سورتوں کی طرف دیکھیں، سورہ والتین کی طرف، اس میں آپ کی 3 طرح کی تعریفیں کی گئی ہے۔ پہلے فرمایا گیا کہ محبوب آپ کے شہر کی قسم کھائے، فرمایا اس امن والے شہر مکہ کی قسم، اور پھر سورہ والتین کی آیت نمبر 3 میں فرمایا گیا آپ کے امت کے لیے دوزخ سے نجات کی بشارت دی گئی ہے۔ فرمایا ہم نے انسان کو سب سے نچلے طبقے میں ڈال دیا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کی۔ سورہ والتین میں آیت نمبر 5 اور 6 میں آپ کی امت کے لیے غیر متناہی اجر کی بشارت دی گئی ہے۔ سورہ الگ میں اگر ہم دیکھیں گے، سورہ الگ میں بھی 3 قسم کے تقریبات ہیں۔ فرمایا اے رسول مکرم اپنے رب کے نام سے پڑھیے، کیا فرمایا؟ اے رسول مکرم آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے، اور سورہ الگ کی آیت نمبر 1 میں فرمایا اپنے رب کے نام سے مدد حاصل کرتے ہوئے قرآن پڑھیے۔ آپ کے دشمن پر اظہار قہار کیا،
سورہ الحج میں فرمایا وہ اپنے ہم مجلس یعنی اپنے چاہنے والوں کو پکارے، ہم دوزخ پر مقرر فرشتوں کو بلائیں گے۔ اور پھر سورہ الحج کی 17 اور 18 آیت میں فرمایا آپ کو قرب کامل کے ساتھ کیا، فرمایا آپ سجدہ کریں اور ہم سے مزید اور قریب ہو جائیں۔ اے محبوب آپ سجدہ کر کے مجھے یاد کریں تاکہ آپ مجھ سے اور قریب ہو جائیں۔ تو سورہ قدر جو اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کی جو سورت ہے، اس میں آپ کی امت کے لیے 3 قسم کی فضیلت فرمائی ہے۔ شب قدر میں آپ سب جانتے ہیں عبادت 1000 ماہ سے بہتر ہے۔ سورہ قدر کی آیت نمبر 3، اس میں فرشتوں اور جبرائیل کا نزول ہوتا ہے۔ آیت نمبر 4 میں فرمایا طلوع فجر یعنی رات سے لے کر صبح فجر ہونے تک وہ فرشتے بندوں پر سلامتی بھیجتے رہتے ہیں۔ سورہ بینہ میں آپ کی امت کی 3 فضیلتیں بیان کی ہے۔ آپ کی امت کو کل مخلوق سے بہتر فرمایا اور ان کا ثواب ان کے رب کے پاس دائمی جنتی ہے۔ اور پھر سورہ بینہ کی آیت نمبر 8 میں رب فرماتا ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا اور اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو سورہ زلزلہ میں بھی، سورۃ الزلزلہ میں بھی آپ کی امت کی 3 فضیلتیں بیان فرمائیں۔ اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کرے گی۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ زمین آپ کی امت کی اطاعت اور عبادت کی خبر دے گی۔ فرمایا اس دن لوگ مختلف حالتوں میں لوٹیں گے تاکہ ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ آپ کے سامنے ان کی اطاعت اور عبادت پیش کی جائے گی جس سے ان کو فرحت اور مسرت حاصل ہوگی۔ فرمایا سوچو ذرہ برابر نیکی کرے گا اس کی جزا دیکھے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سب سے عظیم اور بہترین عبادت ہے، بس وہ اس کا عظیم ثواب ضرور پائے گا۔ سورۃ العادیات میں آپ کی امت کے مجاہدوں کے گھوڑوں کی قسم کھائی ہے۔ سورۃ یہ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ پیش کرتا کس کی قسم کھائی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے مجاہدوں کے گھوڑوں کی قسم کھائی، اور ان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کا ذکر 3 آیت میں ہے۔ ان گھوڑوں کی قسم جو بہت تیز دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے۔ پھر فرمایا سب مار کر بھتے سے چنگاریاں اڑاتے ہیں، پھر صبح کے وقت دشمن پر حملہ کرتے ہیں۔ اور سورہ قاریہ میں آپ کی امت کی 3 فضیلتیں بیان فرمائی، جس کی نیکی کے پلے بھاری ہوں گے تو وہ بہت پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ سورۃ القاریہ آیت نمبر 6 اور 7 میں فرمایا ان کے دشمنوں کے متعلق فرمایا وہ دہکتی ہوئی آگ کے گڑھے میں ہوں گے۔ سورۃ المتکاثر ابھی پہلی رات کو میں نے اس کی تفسیر سنائی ہے، اس میں فرمایا گیا آپ کے دین سے اعراض کرنے والوں پر 3 قسم کا عذاب بیان کیا گیا۔ تم ضرور دوزخ کو دیکھیں گے، تم ضرور اس کو یقینی طور پر دیکھیں گے، پھر اس دن تم سے ضرور نعمتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ سورۃ العصر میں آپ کی امت کی 3 فضیلتیں بیان فرمائی، ان کے ایمان کا ذکر فرمایا، ان کے اعمال صالحہ کا ذکر فرمایا، اور بتایا ان مخلوق کو اعمال صالحہ کی اور حق کی صبر کی وصیت فرمائی۔ اور سورۃ الحمزہ میں بتایا آپ کا دشمن آپ پر تانا دے رہا ہے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کر فرما رہا ہے رب آپ کا دشمن آپ پر تانا دے رہا ہے، آپ کا عیب
اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا اور دوزخ کے اس طبقے کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں گے، اس سے باہر نکلنے کی کوئی راہ نہیں پائے گا۔ سورہ فیل، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دشمنوں کو 3 طرح رنگ فرمایا۔ کس کے دشمنوں؟ بولو بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں۔ فرمایا ان کی سازش کو ناکام کر دیا، ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے، ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ تو سورہ قریش میں بتایا آپ کے فیملی کے اللہ تعالیٰ نے 3 طرح رعایت کی ہے۔ ان کو آپس میں محبت کرنے والا بنا دیا، ان کو بھوک کی حالت میں کھلایا، ان کو خوف سے امن میں رکھا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ سورہ ماعون میں آپ کو مشرف کیا، آپ کے دین کی تکذیب کرنے والوں کے 3 صفات بیان فرمائے، یعنی آپ کی دین کی توہین کرنے والوں کے 3 صفات بیان فرمائی۔ فرمایا وہ بخل کو بیان کیا، فرمایا وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین کو کھلانے پر برا جانتا ہے، اور بتایا وہ خالق کی تعظیم نہیں کرتا، فرمایا وہ اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں، مخلوق کو فائدہ نہیں پہنچاتے، فرمایا استعمال کی معمولی چیز نہیں دیتے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ کوثر میں آپ کی بہت عظیم فضیلت بیان فرمائی۔ فرمایا ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، یعنی وہ عظیم فضیلتیں عطا کی ہے، ان میں سے ہر فضیلت دنیا اور ما فیہا سے افضل ہے۔ آپ اپنے رب کی عبادت اور مخلوق کو نیکی کی راہ دکھانے میں مشغول ہیں، رہا بدنی عبادت کا ذکر تو اس میں آپ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، رضا کے لیے نماز پڑھتے رہے۔ مالی عبادت کا ذکر اس میں ہے تاکہ قربانی کیجیے۔ سورہ کوثر اس سے پہلی سورتوں میں بھی کا ذکر آپ کو سنایا گیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سورۃ الکوثر کے بعد سورہ کا کافرون ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہلوایا تمام دنیا والے کافر قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب آپ فرما دیجئے کافر ہو سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم نے آپ کو انا آتینا کل کوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، یعنی دین اور دنیا کی خیر کثیر عطا کی۔ گویا اللہ کی طرف سے وعدہ ہے آپ کی نصرت، اور اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ پھر فرماتا ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ پھر فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم نے نبی کی مدد نہیں کی تو بے شک اللہ نے ان کی مدد کر دی ہے۔ تم نے نبی کی مدد نہیں کی تو بے شک اللہ نے ان کی مدد کر دی ہے، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے لیا ہے۔ تو میرے دو محترم بزرگوں اور دوستوں، دوسری وجہ یہ کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، یہ لفظ دنیا اور آخرت کی تمام خیرات اور محاسن کو شامل ہے، دنیا بھی شامل اور آخرت بھی شامل۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے تمام دنیا والوں کو کافر کہا، سورہ کافرون میں
تو سب لوگ جمع ہو کر آپ کے پاس آئے اور کہا اگر آپ یہ کام مال و دولت کے لیے کر رہے ہیں، کس سے کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس وقت کے کفاروں نے آپ کے سامنے آ کر کہا ہے محبوب اگر آپ مال و دولت کے لیے کر رہے ہیں، ہم آپ کو اتنا مال دیں گے، اتنا مال دیں گے کہ لوگ تمہیں غنی کہنے لگیں گے، لوگ تمہیں غنی کہیں گے۔ اگر آپ کسی عورت سے شادی کے لیے آپ کر رہے ہیں تو آپ کی شادی عرب کے سب سے بڑے مکرم اور محترم گھرانے سے آپ کی شادی کر دیں گے۔ اگر آپ کا مطلوب ریاست کرنا ہے تو ہم آپ کو اپنا سردار مان لیں گے۔ اے محبوب آپ اس سے بعد آئیے، آپ اپنے دین سے بعد آ جائیے۔ اگر آپ دولت کے لیے کر رہے ہیں تو دولت بھی آپ کے قدموں میں اٹھائیں گے۔ اگر آپ کسی کے یہاں شادی کے کرنا چاہتے ہیں تو اچھے سے اچھے گھرانے سے آپ کی شادی بھی کر دیں گے، آپ کو اپنا سردار بھی مان لیں گے، مگر اے محبوب آپ اپنے دین سے باز آئیے۔ اللہ نے فرمایا بے شک اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اے محبوب یہ دنیا والے تمہیں کیا دولت دیں گے؟ اے محبوب یہ دنیا والے تمہیں کیا دیں گے؟ محبوب ہم نے اتنا آتینا کل کوثر، ہم نے کوثر عطا کی ہے۔ جب آسمانوں اور زمینوں کے خالق نے آپ کو دنیا و آخرت کی تمام خیرات عطا کر دی ہے تو آپ ان کی پیشکش کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، دین کی طرف راغب رہے، دین کا کام کرتے ہیں۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا انا آتینا کل کوثر، بلا واسطہ فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، بلکہ اس سے افضل جب مولا اپنے بندے کو انعام دیتے ہوئے کلام کرے، دوسری چہر کے کلام سے افضل ہے۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اتنی زبردست قوت طاقت حاصل ہوئی جب آپ نے تمام دنیا کے انسانوں کو کہا یا ایھا الکافرون، تو آپ کو ذرہ برابر بھی خوف نہ ہوا، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انا آتینا کل کوثر کو کافروں پر مقدم رکھا تاکہ آپ بے دھڑک تمام جہان کے کافروں کو کہہ سکے، ان کے معبودوں سے برات کا اظہار کرے، ان کے معبودوں سے برات کا اظہار کرے۔ جب آپ نے میری فرما برداری کی، دیکھیے میں نے کیسے اپنے وعدے کو پورا کیا، آپ کو بکثرت پیروکار عطا کیے، تمام دنیا کے لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہونے لگے، اسلام میں داخل ہونے لگے۔ پھر جب آپ کی دعوت اور شریعت کا اظہار مکمل ہو گیا تو پھر قلب، دل، باطن کے احوال شروع ہو گئے۔ تعلیم کا مقصود صرف دنیا ہوگی اور صرف آخرت ہوگی، اور جس کا مقصود صرف دنیا ہوگی وہ دنیا میں رسوا ہوگا، آخرت میں اس کا ٹھکانہ دولت کی آگ ہوگا۔ اور سورہ تبت کی ادا میں بتایا گیا اللہ تعالیٰ نے تک رسائی یا مخلوق کے ذریعے سے جو ہوتی ہے، یا بندہ پہلے خالق سے وصل ہوتا ہے پھر مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور افضل طریقہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی توحید، اس کے صفات کو بیان شروع کیا، فرمایا قل هو اللہ احد میں اس کا بیان ہے، اور سورہ فلق میں مخلوق کے مراتب کا ذکر کیا، اور نفس انسانی کے مراتب پر قل اعوذ برب الناس میں اپنی کتاب کو ختم کر دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، آپ اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھتے رہیں، قربانی کرتے رہیں، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نسل ہے۔ واہ 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 واہ، کیا
اس آیت کے شروع میں انا ہے، یہ جمع کا لفظ ہے. اس لفظ سے کبھی جمعیت مراد ہوتی ہے، کبھی تعظیم مراد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس لیے اس سے جمعیت مراد نہیں ہو سکتی. یہ کہا جا سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کوثر عطا فرمائی ہے، اس میں کئی افراد وسیلہ ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو اہل مکہ میں رسول بنا کر بھیجنے کی دعا کی. ابراہیم علیہ السلام قرآن میں ذکر ہے، فرمایا گیا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، یہ ہمارے رب ان میں انہی میں سے ایک عظیم رسول بھیج. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب مجھے امت احمد سے بنا دے. فرمایا مبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں اپنے بعد ایک آنے والے رسول کی تم کو بشارت دینے والا ہوں، جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہوگا. تو لفظ علامے جمع کے لفظ کی دوسری وجہ تعظیم ہے، یعنی آپ کو کوثر عطا کرنے والا تمام آسمانوں زمینوں کا خالق اور مالک ہے. جب آپ کو عطا کرنے والا اس قدر عظیم ہے تو اس کا عطیہ بھی عظیم ہونا چاہیے. جب ایک بندہ بندے کو کچھ عطا کرتا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق عطا کرتا ہے. جب ایک بندہ کسی بندے کو کچھ عطا کرتا ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق عطا کرتا ہے. جب رب العالمین ہے، جو ساری کائنات کا رب ہے، جو ساری کائنات کو پالنے والا ہے، جب اس نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے، کیا عطا کیا، کتنا عطا کیا، وہ رب جانے، اس کا محبوب جانے، کوئی دوسرا تیسرا نہیں جان سکتا. دینے والا جانے اور لینے والا جانے. اس لیے فرمایا گیا اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. دنیا کی بھی کوثر ہم نے آپ کو کوثر عطا کریں گے. تو کوثر آپ کو ماضی میں حاصل ہو چکی ہے. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، گویا اس لیے جس کو ماضی میں بہت عظیم نعمت حاصل ہو چکی ہو وہ اس سے بہت افضل ہے، بہت افضل ہے. یعنی پچھلے نبیوں سے بڑھ کر اگر کوئی افضل ہے تو ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو مستقبل میں وہ نعمت حاصل ہو. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی، تو آپ نے فرمایا اس وقت جب حضرت آدم روح اور جسم کے درمیان میں تھے، اس وقت ہوا. گویا اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا ہم نے آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کی سعادت کے اسباب مہیا کر دیے تھے، تاکہ ہم آپ کی ولادت، آپ کی عبادت کے بعد آپ کو کب فراموش کرنے والے تھے. تو میرے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے آپ کو کوثر عطا کرنے کا ذکر کیا، اس کے بعد فرمایا نماز پڑھنے اور قربانی کرنے کا حکم. اس سے معلوم ہوا آپ کو کوثر عطا کرنا یہ محض اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل اور احسان ہے. آپ کی کسی عبادت اور ریاضت کا معاوضہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا فضل ہے. اللہ نے آپ کو کوثر عطا کیا. تو میرے محترم بزرگوں دوست، ہم نے کوثر آپ کو دی ہے. یہ نہیں فرمایا ہم نے یہ کوثر نبی کو دی ہے، یہ نہیں فرمایا ہم نے یہ کوثر پیغمبر کو دی ہے، یہ نہیں فرمایا یہ ہم نے کوثر یہ رسول کو دی ہے، بلکہ یہ فرمایا یہ کوثر نبی کو دی ہے. نہیں تو یوں سمجھا جاتا ہے یہ کوثر ہم نبیوں کو دیا جاتا ہے. اگر یوں سمجھا جاتا یہ کوثر مل گئی ہوگی اس لیے جو نبی تھے اس لیے مل گئی. اگر یہ فرماتا یہ کوثر رسول کو دی ہے تو لوگ یہ سمجھتے یہ رسول ہے اس لیے دیا گیا.
یہ کوثر مل گئی ہو اس لیے جب فرمایا بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، تو پتا چلا یہ کوثر نہ نبوت کا تقاضا ہے، نہ رسول کا تقاضا ہے، نہ رسالت کا تقاضا ہے، یہ کوثر تو صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تقاضا ہے، کسی اور کا تقاضا نہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آقا کا لفظ آیا ہے نا دینا، اس کا معنی میں آپ کو بتاؤں، کسی چیز کا مالک بنا دینا۔ معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے رسول اللہ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے۔ آپ جس کو چاہیں اس کوثر میں سے دیں، جس کو چاہیں نہ دیں، رسول اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سلیمان علیہ السلام کو ملک عظیم عطا کیا تو فرمایا ھذا عطاؤنا فامنن او امسک، یہ ہماری عطا ہے، اب آپ کسی پر احسان کر کے اس کو دیں یا روک کر رکھیں، یہ ان کی مرضی ہے۔ لیکن لفظ کوثر کے تعلق سے میں آپ کو کہنا چاہوں گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا الکوثر جنت میں نہر، الکوثر جنت میں نہر ہے، اس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، اس میں موتی یاقوت جاری ہے، اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ سفید ہے۔ کوثر سے مراد حوض ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا ہمیں ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ کو اونگ آ گئی۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں آپ نے مسکراتے ہوئے سر کو بلند کیا اور فرمایا ابھی مجھ پر ایک آیت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ نے یہ سورۃ پڑھی انا اعطیناک الکوثر۔ آپ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے کہا اللہ اس کے رسول کو زیادہ علم ہے، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ نہر ہے جس کا میرے رب عز و جل نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اس میں خیر کثیر ہے، اور یہ وہ حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت اس حوض کے پاس ہوگی، اور اس کے برتن ستاروں کے عدد کے برابر ہوں گے، اس پر ان میں سے ایک بندہ وہاں سے نکالا جائے گا، اور میں کہوں گا اے میرے رب یہ میرا امتی ہے، اسے کیوں نکالا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ از خود نہیں جانتے، اس نے آپ کے بعد میں کیا نیا کام نکالا تھا، اس لیے اس کو نکالا رہا ہے۔ اس حدیث سے مخالفین اس حدیث کو لے کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کانا وما یکون کا علم نہیں تھا، یہ کہتے ہیں، ورنہ آپ کو از خود معلوم ہوتا۔ یہ شخص آپ کے دین آپ کی امت سے نکل چکا ہے، اس کا جواب میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ہر پیر اور جمعرات کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ہر پیر جمعرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے اعمال پیش کیا جاتا ہے۔ جس شخص نے دین میں نیا کام نکالا اس کا عمل بھی آپ پر پیش کیا گیا تھا، لہذا اس حدیث سے آپ کے علم کی نفی نہیں ہوتی، بلکہ آپ کا درجہ معلوم ہوتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، کوثر سے مراد حوض ہو یا جنت میں نہر ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تفسیر ہے۔ آپ تمام احوال پر ہم روشنی ڈالیں گے۔ حضرت ابن
سب نعمتیں آپ کو عطا کر دی گئی ہیں۔ اکرما نے کہا کوثر سے مراد نبوت ہے، کتاب ہے۔ حسن بصری نے کہا کوثر سے مراد قرآن ہے۔ المغیرہ نے کہا کوثر سے مراد اسلام ہے۔ پھر بعض مفسرین نے کہا کوثر سے مراد قرآن کو آسان کرنا، احکام شرعیہ کی تخفیف ہے۔ ابو بکر بن عیاض نے کہا کوثر سے مراد آپ کے صحابہ نے، آپ کی امت ہے، آپ کے چاہنے والے ہیں۔ پھر کسی نے کہا کوثر سے مراد آپ کے ذکر کی بلندی ہے، کسی نے کہا کوثر سے مراد آپ کے دل کا وہ نور ہے جس نے آپ کو اللہ کے پاس عطا کر دیا۔ کسی نے کہا کوثر سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، کسی نے کہا کوثر سے مراد آپ کے معجزات ہیں، کسی نے کہا کوثر سے مراد آپ کی امت ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کوثر سے مراد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور ایک قول ہے کوثر سے مراد دین کی فقہ ہے، اور کوثر سے مراد 5 وقت کی نماز ہے۔ اس قول میں سے پتہ چلا معلوم یہ ہوا کوثر میں سب داخل ہے، اس میں اسلام بھی آ گیا، دین بھی آ گیا، نبی کی نبوت بھی آ گئی، قرآن بھی آ گیا، اللہ کا نور بھی آیا، الکوثر میں سب شامل ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف کس کی؟ اللہ کی۔ میں تمام ہے، الکوثر تمام کوثر، الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف مخصوص ہے اللہ کے لیے۔ وہاں پہ تمام، یہاں پہ الکوثر تمام کوثر، نبوت بھی آ گئی، نبوت بھی آ گیا، قرآن بھی آ گیا، اسلام بھی آ گیا، امت بھی آ گیا، جو جو ہے سب اس میں آ گئے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت اخبار رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، آپ نے شہدائے احد پر نماز جنازہ پڑھی، پھر آپ منبر پر گئے، فرمایا میں حوض پر تمہارا پیشرو ہوں گا، میں تمہارے حق میں گواہی دوں گا، بے شک اللہ کی قسم میں اپنے حوض کو اب بھی ضرور دیکھ رہا ہوں، بے شک مجھے روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی ہیں، اور بے شک اللہ کی قسم مجھے تم پر خوف نہیں ہے، میرے بعد تم سب مشرک ہو جاؤ گے، لیکن مجھے تم سے یہ خطرہ ہے کہ تم دنیا کی رغبت میں ڈوب جاؤ گے۔ تو الکوثر میں فرمایا آپ اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کرتے رہیں۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوست، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر ایسی عظیم نعمت عطا کی ہے، تو آپ اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ہمیشہ نماز پڑھتے رہے، قربانی ادا کرتے رہے۔ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک بشارت ہے، وہ آپ کو اس قدر خوشحال کر دے گا کہ آپ قربانی کرتے رہیں۔ یہ قول یہ ہے کہ نماز سے مراد عید کی نماز، ونہر سے مراد عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنا، اور ایک روایت یہ ہے کہ نماز سے مراد مزدلفہ میں صبح کی نماز پڑھنا ہے، اس کے بعد مینا میں قربانی کرنا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و آلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابتر کا لفظ برتر سے بنا ہے، اس کا معنی ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہو، جس کی جڑ کٹی ہوئی ہو، پھر اس کا استعمال اس شخص کے لیے ہونے لگا جس کے بعد اس کی نسل جاری نہ ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کام سے پہلے اللہ کا ذکر نہ کیا جائے وہ ابتر ہے۔
یعنی نہ تمام نہ مکمل ہے. اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یعنی جس کا ذکر اس کے بعد نہ چلے. اس کی وجہ یہ تھی کہ کفار کا ضم تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ختم ہوگا. کفار یہ سوچ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ختم ہونے والا ہے، جب آپ کی عمر ختم ہو جائے گی آپ کی نسل بھی ختم ہوگی. یہ کفار سوچ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس پر تنبیہ فرمائی جس کا ذکر منقطع ہوگا اے محبوب آپ کا ذکر ختم نہیں ہوگا بلکہ آپ کا دشمن ہے، آپ کا دشمن ہے اور رہے آپ کا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا. آپ کا ذکر میں بلند کر رہا ہوں، تمہارے ذکر کو کوئی ختم کرے. ذکر اللہ ان کے ذکر کو بلند کر رہا ہے، فرما رہا ہے ہم نے آپ کے خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اب آئیں اس آیت کریمہ کا شان نزول. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جس شخص نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا تھا وہ عاص بن وائل اسہمی تھا. ابن زید نے کہا وہ شخص کہتا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ کٹ گئی، ان کی نسل آگے نہیں چلے گی. یہ تانا دیتے تھے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو. شبر بن عطیہ نے بیان کرتے ہیں عقبہ بن ابی معین یہ کہتا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اب باقی نہیں رہے گی، وہ ابتر ہے. اے اللہ. حضرت عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب کعب بن اشرف مدینہ آیا تو قریش اس کے پاس گئے اور کہا ہم حرم کا انتظام اور حفاظت کرنے والے ہیں، زمزم کے پانی پلانے والے ہیں، ہم مدینہ کے سردار ہیں، یہ بتاؤ ہم بہتر ہیں یا یہ شخص جو اپنی قوم سے کٹ چکا ہے اور یہ گمان کرتا ہے وہ ہم سے افضل ہے. اللہ اکبر. بلکہ تم اس سے افضل ہو. اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے حضرت قاسم تھے، حضرت زینب تھی، پھر حضرت عبداللہ تھے، پھر حضرت ام کلثوم تھی، پھر حضرت فاطمہ تھی، پھر حضرت رقیہ تھی، پھر حضرت قاسم. جب فوت ہو گئے وہ مکہ میں سب سے پہلے آپ کی اولاد میں سے فوت ہونے والے تھے. پھر حضرت عبداللہ بھی دنیا سے پردہ کر گئے. اس وقت عاص بن وائل نے کہا ان کی نسل ختم ہو گئی. ان کی نسل آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی نسل ختم ہو گئی ہے، ابتر جڑ سے کٹے. جب لوگ تانا دینے لگے میرے آقا کو جب لوگ تانا دینے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہوئی ہوگی، اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. آقا علیہ السلام کے بیٹے حضرت قاسم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم جب اتنی عمر کو پہنچ گئے وہ سواری پر سوار ہو سکے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا. اس وقت عاص بن وائل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج شدہ ابتر ہو گئے، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کٹ گئی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرمائی اور فرمایا ابو جہل نے آپ کو ابتر کہا ہے، ابو جہل نے آپ کو ابتر کہا ہے. آقا علیہ السلام کی اولاد باقی نہیں رہ گئی، وہ جڑ سے کٹ گئے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اس روایت سے معلوم ہوا